بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے فروغ کافی میں، فلاں کافی میں، یہ چائے اور کافی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ ابو بکر عمر کی میتوں کو نکالے گا، ان پہ کوڑے مارے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ سن آگے بات، ابو بکر عمر کی کرامت دیکھ۔ میں خیر پور میں تھا، میں نے وہاں بیان کرتے ہوئے یہ حوالہ پیش کیا۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے کہا وہاں سے نکال تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں سکتا، لیکن اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی قبر میں سلامت ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ امام الصحابہ کا عنوان ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس سے مراد خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک مراد ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ قائدین کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن جس بے ذوقی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس میں گفتگو کرنا ان کا جگر اور دل گردہ ہوگا، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کم از کم اس لیے جاگتے ہوئے اگر بات سنیں گے تو چند باتیں کر دوں گا، اور اگر بالکل خاموش رہ کر اور اسی طرح چلت پھرت کے ساتھ بات کرنے کا سننے کا ارادہ ہے تو پھر اور خطبہ بہت ہیں، میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میرا آپ مزاج سمجھتے ہیں کہ مچھلی بازار میں مجھ سے بات نہیں ہوتی، جلسے میں مجھ سے بات تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پیچھے آ رہے ہیں اور آگے جگہ ہے تو وہ بات تو الگ ہے، ورنہ جو جگہ نہیں ہے تو انہیں پیچھے ہی روکیں۔ یہ بعض دفعہ جن کو انتظامیہ بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے یہ زیادہ ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اتنی توجہ سے میری بات سننی ہے جتنے گھر میں بیگم کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، سارے ہی رن مزور ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ مرید بھی کوئی کوئی ہوتا ہے، کوئی کہنے لگا میں فلاں کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا، ایک نے کہا میں رن مرید ہوں، وہ دونوں بھی اسی سے بیعت ہو گئے۔ میں کہا تو میرے بھی پیراں دا پیر ہیں۔ تو اس لیے آپ نے گفتگو توجہ سے سننی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ سوال پوچھنے لگیں کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی۔ آج مصیبت ہی یہ ہے کہ فیس بک آنٹیوں کو تو ہم توجہ سے سنتے ہیں، لیکن جمعے میں مسجد کے مولوی کو ہم توجہ سے نہیں سنتے، جس کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کی وہ محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، گفتگو آج کا عنوان اتنا حسین عنوان ہے اور اتنے عظیم شخصیت کے متعلق آج کا یہ عنوان معنون ہے کہ جس کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ شان اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ ہیں کہاں؟
تو سوال پوچھنے والے نے کہا وہ نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، تو حضرت زین العابدین نے فرمایا ان کا یہ مقام ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، کیا شان تھی؟ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں۔ تو بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا بتا دوں یا دکھا دوں؟ بتا دوں یا آنکھوں سے دکھا دوں؟ باقی جس صحابی کی شان پوچھو گے بتاؤں گا، ابو بکر و عمر کی پوچھو گے تو مدینے میں آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، 3 دن نبی کو اپنی جھولی میں سلانے والا ابو بکر، اللہ نے پھر بدلہ بھی یوں دیا کہ ابو بکر تو نے میرے محبوب کو 3 دن اپنی جھولی میں غار میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے پہلو میں مزار میں سلا دوں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے یہ عظمتیں اور سعادتیں نصیب فرمائی ہیں کہ 3 دن تنے تنہا پیغمبر کی غار کے اندر زیارت فرما رہے ہیں، اور وہ میرے پیغمبر کو لے کے گئے ہیں، اور وہ غار کے سرے تک اس پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گئے۔ ہائے صدیق اکبر کا عشق و محبت کا عالم یہ ہے کہ صدیق نے اپنے کندھوں پر نبی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور صدیق زبان حال سے پوچھنے والے سے کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نبی کا تو بوجھ بہت ہوتا ہے، تجھے وہ بوجھ کیوں نہ لگا، تجھے اس بوجھ کا احساس کیوں نہ ہوا؟ تو صدیق تڑپ کے کہتا ہے جب عشق اپنی حدوں کو کراس کر جائے، جب محبت میں انسان آپے سے باہر ہو جائے تو پھر کوئی وزن نہیں لگتا، پھر کوئی چڑھائی نہیں لگتی، پھر کوئی بلندی نہیں لگتی ہے۔ میں تو فنا فی الرسول ہوں، اپنے نبی کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو چکا ہوں کہ مجھے وزن کا احساس ہی نہیں ہے۔ اپنے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر وہ غار کے سرے پر لے کر گئے ہیں۔ میں کبھی کبھی خطابت کے ذوق میں آ کر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے بیت اللہ میں طواف کیا، طواف کرتے ہوئے میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا یہی ابو بکر صدیق نے بھی طواف کیا ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر ان کے دل میں سوال آیا ہوگا، ربا اس پتھر میں ایسی کیا کوالٹی ہے، اس پتھر میں ایسا کیا کمال ہے کہ تو نے اسے بیت اللہ میں جگہ دی؟ تو جواب آیا ہوگا، صدیق اس پتھر کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے ابراہیم خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس پتھر نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ میرا خلیل جب میرے گھر کی تعمیر کر رہا تھا اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی۔ جب اوپر ہونا چاہتا یہ پتھر اوپر ہوتا، میرا خلیل نیچے آنا چاہتا یہ پتھر نیچے آتا۔ ابو بکر یہ عام پتھر نہیں، میں نے اس لیے بیت اللہ میں جگہ دی ہے کہ اس کی پشت سے میرے ابراہیم کے، میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں طواف کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر وجد میں آ کر، ناز و نخروں کی کیفیت میں آ کر پھر صدیق بھی گویا ہوگا کہ ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اس کندھوں نے تو تیرے حبیب کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ تو جواب آیا ہوگا، ہاں اسے تو میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا، تاکہ تیری قسمت پہ لوگ رشک کریں، تیری قسمت کو دیکھ کے لوگ فخر کریں۔ ایمان والے تیری قسمت کو دیکھ کر ناز کریں کہ ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا جن کو تو نے جگہ پیغمبر کے پہلو میں دی ہے۔
پیغمبر کے ساتھ سلایا ہے۔ آج تو نبی کے روزے سے ہو کر آتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ گئے، نبی کے روزے پہ گئے، سلام پیش کیا، شرطے وہاں کھڑے زیادہ دیر ہونے نہیں دیتے، آپ جالی کے قریب سے گزر کر سلام پیش کر کے جب باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آپ کو آدھا منٹ، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ جالیوں کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے، اتنا پھر بھی نہیں ملتا۔ اب یہاں سے سلام پیش کر کے دروازے سے آدمی باہر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے صدیاں بیت گئی تھیں، وقت تھم گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی کو حیات مل گئی، میری زندگی کو بقا مل گئی، لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا۔ اور یہ تجھے 1 منٹ کا وقت ملا، تو اپنے کو وقت کا جنید بغدادی سمجھتا ہے۔ آئے جس صدیق کو رب نے 1400 سال سے یہ مزے دیے ہو، جس صدیق کو رب نے 1400 سال سے یہ سعادت بخشی ہو، وہ پہلو مصطفیٰ میں سو رہے ہو، جو رحمتیں نبی کی قبر اثر پہ پڑتی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کر ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑ رہی ہے۔ وہ ساتھ تھا، وہ ساتھ ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ قیامت میں بھی رہے گا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے، ایک طرف نبی کے ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہیں۔ نبی نے فرمایا ہمیں یوں دیکھ رہے ہو، کل قیامت میں بھی میں اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھوں گا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ قیامت کی صبح تک یہ نبی کے پہلو میں رہیں گے۔ آج ایران اور ایرانی گماشتے، ان کی ساری محنت یہ ہے کہ کسی طرح مدینے پہ قبضہ کر کے وہاں سے ابو بکر و عمر کی میتوں کو نکالیں۔ فرانس میں بیٹھ کر خمینی نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ میں ایران میں ایک انقلاب برپا کروں گا، پھر اس کو پھیلاؤں گا، پھر مدینے پہ قبضہ کروں گا اور وہاں نبی کے ساتھ سوئے ہوئے لوگوں کو میں قبروں سے نکالوں گا۔ جنگ اخبار کی وہ کٹنگ میرے پاس موجود ہے کہ خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر یہ بیان دیا۔ آج جو سعودیہ کے حالات ایران ڈسٹرب کر رہا ہے، عرب ممالک کے حالات جو ایران خراب کر رہا ہے، وہ بدبخت اس مدینہ منورہ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ یہاں سے ان دونوں حضرات کی میتوں کو نکالوں۔ لیکن یاد رکھو، یہ اپنے اس گھنونے کردار میں، گھنونے اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے، میں قبر سے اٹھوں گا، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ میرا نبی جو کہہ دے رب پورا کر کے دکھاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ رہیں گے کہ میرا نبی قرآن ہے۔ اللہ نے 2 قسم کے قرآن دیے ہمیں، ایک کتاب اللہ، ایک محمد الرسول اللہ۔ یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بھی قرآن، نبی بھی قرآن۔ وہاں سترے کالی، یہاں زلفے کالی۔ اس کو دیکھو 2 گٹوں کے درمیان محفوظ، اس کو دیکھو 2 سچوں کے درمیان محفوظ۔ اب وہ رہیں گے قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ۔ اور بدبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فروغ کافی میں، فلاں کافی میں، یہ چائے اور کافی ساری کتابیں اس کے پاس ہیں، کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ ابو بکر عمر کی میتوں کو نکالے گا، ان پہ کوڑے مارے گا، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ سن آگے بات، ابو بکر عمر کی کرامت دیکھ۔ میں خیر پور میں تھا، میں نے وہاں بیان کرتے ہوئے یہ حوالہ پیش کیا۔ اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے کہا وہاں سے نکال تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں سکتا، لیکن اتنا تو تم بھی مانتے ہو کہ ابو بکر و عمر کی میتیں آج بھی قبر میں سلامت ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اتنا
تو نے بھی مانا ہے کہ آج 14 صدیاں بیتی ہیں، آج تک ابو بکر و عمر کی قبر میں میت سلامت ہے، جسم سلامت ہے، ان کا وجود مسعود سلامت ہے، اور یہ سازشیں یہ کر رہے ہیں۔ تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، مولانا عبد المحمود صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ دمشق کے کچھ شیعہ رافضی وہ مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ کا جو اس وقت کا حاکم تھا وہ بکاؤ قسم کا تھا، اس نے ان سے بہت سارے پیسے لیے۔ ان دمشق کے ان رافضیوں نے 40 کے قریب تھے، ان سے کہا ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے، ہم مسجد نبوی میں آج جائیں گے، تم مسجد نبوی کے متولی سے کہہ دینا ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ہم جو کچھ کریں ہمیں کرنے دیں۔ شیخ ثواب رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے اس وقت متولی تھے، انہوں نے امیر مدینہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ رات میرے کچھ مہمان مسجد نبوی میں آئیں گے، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ جو کرتے انہیں کرنے دینا۔ اب وہ سمجھ تو گئے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اب چنانچہ رات ہوئی، مسجد نبوی کے باب السلام کا جو دروازہ ہے، اس وقت مسجد نبوی اس حیت پر نہیں تھی اور سیکورٹی کے اتنے انتظامات بھی نہیں تھے، چنانچہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ شیخ ثواب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو میں نے 40 خون خوار درندوں کو دیکھا جن کے ہاتھ میں پھاوڑے تھے، گیتھیاں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں، یہ دروازہ کھول کر اندر گئے۔ میں نے کہا ربا تو ہی نبی کے پہلو میں سونے والوں کی حفاظت فرما۔ کہتے یہ مسجد نبوی کے دروازے سے آگے بڑھے، اللہ نے زمین کو پھاڑا، 40 کے 40 کو وہاں غرق کیا، وہاں دھسایا۔ آج بھی کبھی آپ باب السلام سے داخل ہو تو مسجد نبوی کے الٹے ہاتھ پہ جو ستون ہیں، ستون نمبر 176، 177، 178، یہاں جو قالین ہے، اس قالین کو آپ اٹھائیں گے تو نیچے آپ کو کالے پتھر نظر آئیں گے۔ یہ ترکی دور کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے یہاں کالے پتھر لگا کر یہ اس واقعے کی طرف نشاندہی کی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابو بکر و عمر کا گستاخ اللہ نے دھسایا ہے، اس زمین میں دھسایا ہے۔ یہ جگہ آج بھی نشانی کی طور پر کالے پتھروں کے ساتھ ہے کہ یہی کالے پتھروں کی جگہ پر کچھ کالے دفن ہوئے تھے۔ کل بھی ان کی حفاظت ابو بکر و عمر کی اللہ نے کی، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک یہ نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب اسرافیل سور پھونکیں گے سب سے پہلے میرے نبی اٹھیں گے، ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، میں دعوت فکر دیتا ہوں صدیق کے دشمنوں کو، اور ظالموں اتنی تو حیا کرو، ان کی کوئی تو نیکی ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ نے نبی کے ساتھ سلایا ہے، نبی کے پہلو میں سلایا ہے۔ آج فاضل علوی کی 2 دن پہلے ایک اور ویڈیو آئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس واقعے کی طرف۔ اس میں وہ بدبخت کہتا ہے کہ عیسائیوں پر جو لعنت ہوئی وہ انہوں نے لی نہیں۔ یہ نیا فلسفہ ہے کہ لعنت کسی کو دو وہ لے گا تو تب پڑے گی، تو تیرے یہاں تو صبح شام لعنت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک نیا فلسفہ کہتا ہے عیسائیوں کو لعنت دی اللہ نے قرآن میں، انہوں نے لی ہی نہیں۔ اب یہ لعنت گئی کہاں؟ کہتے وہ فدق والے مسئلے پہ پھر ابو بکر پہ پڑی، نعوذ باللہ، عمر پہ پڑی۔ میں نے کہا ظالماں، ابو بکر و عمر جس جگہ پر دفن ہیں وہاں لعنتیں نہیں، رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں۔ وہ رحمتوں کا منبع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے اپنا خواب بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال قحط ہوگا، پہلے 7 سال فراوانی ہوگی، پھر قحط ہوگا۔ کہا یہ 7 سال جو فراوانی ہوگی اس میں گندم اگاؤ، تو کہا یہ گندم خراب نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس کو خوشوں میں ہی رہنے دینا، جب وہ خوشے میں رہتی ہے تو وہ خراب نہیں ہوتی، جب وہ خوشے میں بند ہوگی تو وہ خراب نہیں ہوتی، اسے کوئی کیڑا نہیں لگتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب
ایک خوشے میں اگر گندم ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی، تو جو روزے کے خوشے میں دفن ہو، جو روزے کے خوشے میں مدفون ہو، جو پیغمبر کے روزے کے خوشے میں محفوظ ہو، بتاؤ ان کا ایمان کیسے خراب ہوگا، ان کی حالت کیسے خراب ہوگی؟ اگر ایک گندم اپنے خوشے میں رہے، حضرت یوسف بتاتے ہیں وہ گندم خراب نہیں ہوگی، تو جو نبی کے روزے کے خول میں ہو، جو نبی کے روزے کے خوشے میں ہو، جہاں صبح شام 70,000 نوری رحمت کا نزول لے کر آتے ہوں، جہاں صبح شام 70,000 فرشتے اس جگہ پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں، بتاؤ کتنی رحمتیں ہیں۔ رحمت کا منبع نبی کا روزہ، رحمت کا مجسم نبی کا روزہ، رحمت کا مرکز نبی کا روزہ، رحمت برسنے کا مرکز وہ نبی کا روزہ، اور نبی اس روزے میں، اور اکیلے نہیں، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر سو رہا ہے۔ اب بتا، جو نبی کے روزے میں ہو اس پہ رحمت برستی ہے یا لعنت برستی ہے؟ لعنت تو اس بدبخت پہ، کافر عیسائی بھی لعنتی ہیں لیکن ان پہ پڑھنے والی لعنت نظر نہیں آتی، یہودی بھی لعنتی ہے ان پہ پڑھنے والی لعنت نظر نہیں آتی۔ یہ بدبخت اتنا بڑا لعنتی ہے کہ صبح شام اس کے گھر پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ واضح یہ صحابہ کی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ نظر آئے گی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ میرے صدیق کی کرامت ہے۔ نبی کے روزے میں سوئے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا گکھڑ منڈی قبرستان میں انہیں دفن کیا۔ ہمارے دیوبند کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تدفین کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ گکھڑ منڈی کے قبرستان سے سانپ اور بچھو نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ صبح اٹھا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاذ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور کے، ان کے پاس وہ، اور حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگے اتنی آسان تعبیر نہیں سمجھتے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے وجود کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں سے عذاب ختم کر دیا ہے۔ 14ویں صدی میں نبی کا امتی، اس کے وجود کی اتنی برکت، تو بتاؤ میرے نبی کے وجود کی کتنی برکت ہوگی؟ اور وہ ساتھ سوئے ہیں نبی کے پہلو میں، اور یہ جگہ ہے کیا؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی جہاں قبر بنتی ہے یہیں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں بننے لگتا ہے، فرشتہ مٹی اٹھا کر اس بچے کی ناف کی جگہ پہ رکھتا ہے، اس مرکز میں وہ مٹی رکھی، اس کی تاثیر پورے جسم میں جاتی ہے، تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی سے اس طرح یہ بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کی مٹی جہاں لی اس کی تدفین بھی وہیں ہوگی، وہ دفن بھی وہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ شاہ لطیف ٹاؤن والے قبرستان والوں کی مٹی یہاں سے لی گئی، قذافی ٹاؤن والے قبرستان والوں کی مٹی یہاں سے لی گئی، اسی لیے تو یہاں پر دفن ہے۔ بدر والوں کی مٹی بدر کے میدان سے لی، احد والوں کی مٹی احد کے میدان سے لی ہے، کربلا والوں کی مٹی کربلا کے میدان سے لی ہے، شہر والوں کی مٹی شہر کے قبرستان سے لی ہے۔ لیکن ابو بکر و عمر جنت میں سو رہے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے نبی کا روزہ، ان کی مٹی جنت سے لی گئی ہے۔ جب مٹی جنت سے لی ہے تو سن، انہیں دفن بھی یہی ہونا تھا، تو پتہ چلتا ہے میں اور تو کچھ پیدا ہوئے تو کام نیک کریں گے، اچھے کام کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر و عمر ابھی ماں کے کوکھ سے جنم نہیں لیتے، مٹی ان کی جنت سے لے کر ان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے دنیا کو بتا دیا ہے ابو بکر و عمر پیدا نہیں ہوئے، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے پہلے کر دیا ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ۔ نبی فرماتے ہیں میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ یہ عظمت ہے
اس شخص کی جسے امام الصحابہ کہا جاتا ہے، جس کو نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میرا مصلی سنبھالیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں بہت سارے لوگ ہوں وہاں فقہ میں مسئلہ ہے، امام اس کو بنایا جائے جو قاری بھی بڑا ہو، جو عالم بھی ان سب میں زیادہ ہو، جس کی قرات بھی ان سب میں اچھی ہو، جس کا تقوی بھی ان میں سب سے زیادہ ہو۔ صحابہ تو سارے ہی قاری تھے، سارے ہی عالم تھے، سارے ہی حسین تھے، سارے ہی فقیہ تھے، سارے ہی متقی تھے، لیکن کوئی عالم بھی چاہیے تھا۔ ان علماء میں عالم بھی چاہیے تھا جو بڑا عالم ہو، ان سے زیادہ متقی ہو، ان سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، ان سے زیادہ عالم ہو۔ تو میرے پیغمبر نے اس صحابہ کی جماعت میں ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے بتایا، ابو بکر سے بڑا عالم بھی امت میں کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑا متقی بھی امت میں کوئی نہیں، ابو بکر سے بڑا قاری بھی امت میں کوئی نہیں، ابو بکر سے زیادہ اس مصلی کا مستحق بھی کوئی نہیں۔ اس لیے پیغمبر نے اپنا مصلی دیا ہے، اور صرف مصلی نہیں دیا ہے، اپنے بعد خلافت کا اعلان بھی کیا ہے۔ جب ہی حضرت علی سے کسی نے پوچھا من علم الناس، حضرت علی سے، کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ من اشجع الناس، کسی نے کہا، اسی نے کہا کہ لوگوں میں بہادر کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو کہا ابو بکر صدیق۔ سوال پوچھنے والا کہتا ہے میں جو سوال پوچھتا ہوں آپ جواب میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ علی کہتے ہیں کوئی اور ہو تو بتاؤں نا۔ علی سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ بولو۔ کہا کوئی اور ہو تو بتاؤں؟ کہا میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، تو نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے، میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ ویسے تو اس کے سخاوت کے بڑے واقعات ہیں، لیکن تبوک میں جب نبی نے چندے کا اعلان کیا، کوئی سلس لایا، کوئی نصف لایا، ایک ہی تو تھا جو جھاڑو پھیر کے سارا گھر لے کے آیا۔ تو نے کہا کہ لوگوں میں بہادر کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ میرے پاس اس کی بھی دلیل ہے۔ علی کہتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ جب ساری دنیا نبی کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ایک ہی تو تھا جو ساری دنیا سے ٹکر لے کر نبی کو گھر سے غار تک، غار سے پھر مدینہ منورہ تک لے کے گیا ہے۔ اتنی بہادری کا عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس طرح نہیں یوں سمجھیں گے کہ صدیق کا کتنا بڑا جگرا ہے۔ آج اگر کسی کے پیچھے پولیس لگی ہو، ایجنسی لگی ہو، رینجرز لگی ہوئی ہو، اس کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا ہو، وہ گھر کے پچھلے دروازے سے چھلانگ لگا کر رات کو آپ کے گھر پہ آئے اور دروازے پہ دستک دے، آپ ویسے اس کے بڑے دوست ہیں، جگری یار کہلاتے ہیں، بڑے رشتہ دار کہلاتے ہیں، بڑے فخر سے چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے یہ میرا بھانجا ہے، لیکن اے رات کے 3 بجے آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ تیرا جگری یار اور دوست ہے، اور وہ آ کے دروازے پہ دستک دے اور کہ یار رینجرز آئی ہے، ریٹ پڑی ہے، میں دوسری طرف سے چھلانگ لگا کے آ گیا ہوں، یار اپنے گھر میں جگہ تو دے، تو وہاں تو پھر اب پتہ چلے گا نا، تجھے پتہ ہے اگر اس کا پیچھا ہو رہا ہو تو میں بھی جاؤں گا، تو پھر تو بھانا کرے گا، یار اصل میں ایک ہی کمرہ ہے، اصل میں تجھے پتہ ہے ڈیڈی کا مسئلہ ہے، مما کا مسئلہ ہے، اصل میں بچوں کا مسئلہ ہے، اصل میں آپ کو پتہ ہے نا یار تھوڑا یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم، اب یہ بھانے کرے گا، کیونکہ یہ وہ خطرناک لمحہ ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کون ہے جو اتنا بڑا جگر رکھے، جو اس موقع پر بھی دوستی نبھائے۔ جب نبی ان کفار کے گھیرے سے نکلے ہیں تو نکل کے سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں۔ پتا تھا یہ گھر مجھے واپس نہیں کرے گا، اس گھر کے مرد تو مرد ہیں، اس گھر میں پائی جانے والی 8 سال کی بچی اسما اور 5 سال کی بچی عائشہ، اس کا بھی اتنا بڑا جگر ہوگا جو صدیق نے ان کی تربیت کی ہے۔ اس موقع پر جب ساری دنیا نبی کو ڈھونڈ رہی ہے، نبی کو اپنے پہلو میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر نبی کو محفوظ راستے تک مدینہ منورہ تک پہنچانے والا دنیا اسی کو امام الصحابہ ابو بکر صدیق کہتی ہے۔
اور ابو جہل نے جب دیکھا گھر میں نبی نہیں ہے، سیدھا ریٹ لے کر ابو بکر صدیق کے گھر آیا۔ اس کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین کافر ابو بکر کے جو دشمن تھا، جو نبی کا دشمن تھا، اسے ابو جہل کہتے ہیں، اسے بھی پتا تھا کہ اگر نبی یہاں نہیں ہے تو ملے گا ابو بکر کے پاس۔ سیدھا آیا۔ اب نبی نے تو صدیق اکبر کو دیکھا، ساتھ لے کے صدیق جا رہے ہیں نبی کے۔ ایک کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، اور میں نے کہا چھوٹی چیز ہے، ادھر دیکھ ہجرت والی رات جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا ہے، تو ابھی تک وہیں تیری سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ کہتا ہے سوئی چلتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا حق نواز نے سیل جو نکال دیا ہے، جب سیل ہی نکال دیا تو سوئی چلے گی کہاں سے؟ 12 ہی بجے ہیں، 12 پہ رک گئی ہے، 12 پہ ہی رک گئی ہے، تو 12 ہی بج رہے ہیں، اس کے چہرے پر بھی 12 ہی بج رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ابو جہل ابو بکر صدیق کے گھر پہ آیا۔ ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی 8 سال کی حضرت اسما، وہ کھانا دینے جاتی تھی غار میں۔ میں تو اس گھرانے کی بچیوں پر حیران ہوں، 8 سال کی بچی اتنی مسافت طے کر کے۔ ابو جہل آیا اور کہا اسما تجھے پتا ہے نبی اور صدیق کہاں ہیں؟ دیکھ صدیق کا نام لیا، اسے بھی تکلیف ہوئی۔ اسما تجھے پتا ہے نبی اور ابو بکر کہاں ہیں، تیرا باپ کہاں ہے؟ اب اگر کہے کہ نہیں پتا تو بیٹی پھر صدیق کی کیسی، اور اگر کہتی ہے پتا ہے تو خطرہ ہے۔ تو کہا پتا ہے، کہا بتا کہاں ہے؟ کہا بتانے کے لیے تھوڑی بتا رہی ہوں، جان دے دوں گی پتا نہیں بتاؤں گی۔ اس نے زور سے تھپڑ مارا اور حضرت اسما کی بالی نکل کر 8 فٹ دور جا کے گری، منہ سوج گیا، اور اسما بھی آنکھوں میں آگ ڈال کر زبان حال سے کہتی ہے ادھر آ ستمگر ہم ہنر آزمائیں اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ابو جہل کو شرم دلائی کہ شرم کر، عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ ابو سفیان کی شاید یہی وہ نیکی تھی کہ جس نے صدیقی گھرانے پہ احسان کیا کہ اللہ نے ہدایت بھی دی اور فتح مکہ کے دن ابو سفیان کے گھر کو دارالامن بھی بنایا ہے۔ نیکی تو ضائع نہیں ہوتی نا، یہ نیکی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت اسما نے پتہ نہیں بتایا، تھپڑ لگا، گھر پہ ریٹ پڑی۔ آج تجھے صحابہ کے دفاع کے لیے کہا جائے تو کہتا ہے میری برادری کا مسئلہ ہے، اصل میں یار ریٹ پڑ جائے گی، میرے گھر کی چادر 4 دیواری کے تقدس پامال ہو جائے گا، میرے گھر میں عورتیں ہیں، اصل میں ہم پردے والے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا پولیس آ جائے، گھر پہ ریٹ پڑ جائے، اس لیے ہم ذرا فاروقی سے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ ہے تیرے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس کیا صدیق کی چادر 4 دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے؟ یا تیری بیٹی کی عزت و عفت کیا صدیق کی بیٹی کی عزت و عفت سے زیادہ ہے؟ وہ تو پیغمبر کے لیے اپنے چادر 4 دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو پیغمبر کی محبت میں اپنے گھر پر اپنی بیٹی کا تھپڑ برداشت کرتے ہیں، اور بیٹی کو تھپڑ لگا۔ ہائے صدیق کی بیٹی پر اگر چہرے پر ابو جہل نے تھپڑ مارا تو وہ نبی کی محبت کی وجہ سے ہی تو اس نے مار کھائی ہے۔ تو آج کہتا ہے میرے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ اٹھ، صدیق کی عزت کے لیے اٹھ، تیری عزت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ صدیق کی بیٹی کی عزت کے لیے اٹھ، تیری عزت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ یاد رکھ، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے صدیق کی عزت کو داؤ پہ لگایا تو پھر تیری عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تیری عزت کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کی عزت کا دفاع کر، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ تجھے آخرت میں بھی عزت دے گا۔
آج پاکستان میں اسی ابو بکر صدیق کو تکفیر ان کی گئی. نبی کے پہلو میں سونے والے اگر مسلمان نہیں تو پھر میرے تیرے اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ پھر یہ ہمیں کس بات پہ وحدت اتحاد امت کا درس دیتے ہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، چے بنا رہے ہیں. اتحاد امت، وحدت. جب یہ ابو بکر کو، عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تجھے اس نے کس حیثیت سے اس وحدت کانفرنس میں بلایا ہے؟ مسلمان سمجھ کے؟ اگر وہ کہے ہاں تو کوئی یہ کیا بات ہے، میرے امام کو مسلمان نہ سمجھ، مجھے امام مسلمان سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. تیرے ہر دھوکے کو انشاءاللہ العزیز حق نوازیت کے ساتھ آشکارا کر کے دکھائیں گے. صدیق کا پہرا دو گے؟ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی کون سی تاریخ ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے؟ کون سی تاریخ؟ 5 فروری کو اس دفعہ آ رہی ہے. ہمارا حکومت سے ہمیشہ مطالبہ ہوتا ہے، پاکستان کے اہم شخصیات کے ایام پر چھٹی دیتے ہو، سرکاری سطح پہ مناتے ہو، ان کے نام، ان کے واقعات اور کردار کو ہائی لائٹ کرتے ہو میڈیا میں. مجھے بتاؤ ابو بکر سے زیادہ اس امت کا محسن کون ہوگا، جس نے کلمے کی بنیاد رکھی ہے، جس نے کلمے کو کا رواج دیا ہے، جس نے کلمے کو سب سے پہلے پڑھا ہے اور کلمے کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا ہے. تو پتہ چلتا ہے ابو بکر کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے. ان کے یوم وفات پر بھی عام تعطیل ہونی چاہیے یا نہیں؟ سرکاری سطح پر اسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ نہیں کرتے، تم صدیق کے چرچے کرو گے، ان کے نام کو پھیلاؤ گے، ان کے کام کو پھیلاؤ گے. کون ہے جو 22 جمادی الثانی کے مطالباتی جلوس میں انشاءاللہ آئے گا؟ صدیق کی محبت میں، کیونکہ اس مہینے صدیق پر تکفیر کی گئی ہے، صدیق کی گستاخی کی گئی ہے. مسلمانوں، اتنی بڑی تعداد میں آنا، اوروں کو بھی لانا، تاکہ دشمن صدیق کو پتہ چلے یہ کراچی صدیق کے عاشقوں کا شہر ہے، کراچی صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے، کراچی صدیق کے ماننے والوں کا شہر ہے. یہاں صدیق کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی. وما علینا الا البلاغ.